بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کا دور ہی اچھا نہیں ہے اور وقت ہی اچھا نہیں ہے، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے، اور آج کل جی جس کے ساتھ اچھائی کرو تو آگے سے ہمیں برا ہی ملتا ہے۔ تو یہ بات یوز کر کے لوگ اچھائی ہی نہیں کرتے، اور ہر بندہ سیلفش ہو گیا ہے، ہر بندہ اپنا سوچتا ہے، تو نیکی کا جو دور ہی نہیں۔ بڑا عام سینٹینس ہے، سننے کو ملتا ہے اکثر۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ واقعی ہی نیکی کا دور نہیں ہے؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اس سینٹینس کا۔ پہلی تو بات یہ کہ جس تہذیب کا ہم حصہ ہیں اس تہذیب کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کہیں اس تہذیب کی وجہ سے تو کہیں ہمارے ایسے جملے نہیں نکلتے۔ کیا ہے وہ تہذیب؟ ہم ایک ایسی تہذیب کا حصہ ہیں، یعنی ویسٹرن سیویلائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس وقت ظاہر ہے کہ پوری دنیا پر مسلط ہے۔ اس کے اپنے اصول ہیں، اسلامی تہذیب، اسلامک سیویلائزیشن کے اپنے اصول ہیں۔ تو چند ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا یہ سیویلائزیشن، کیا یہ تہذیب انسان کو کبھی سکون دلا سکتی ہے۔ تو جو چند ایک اصول ہیں مغربی تہذیب کے، ان میں دیکھیں ایک اصول تو یہ ہے کہ یہ تہذیب جس ستون پہ کھڑی ہوئی ہے وہ مادہ پرستی کا ستون ہے، یعنی مٹیریلزم۔ مٹیریلزم میں اور مادہ پرستی میں ہر چیز پروفٹ اور لاس کے مطابق دیکھی جاتی ہے، یعنی نفع اور نقصان کے مطابق دیکھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رشتہ داریاں بھی، یہاں تک کہ دوستیاں بھی، جس سے ہمیں بہت زیادہ نفع ہے، ظاہر ہے اس سے دوستی بھی ہے، اس کے قریب بھی ہیں، جس سے ہمیں تھوڑا بہت نقصان ہے، نقصان سے مراد کہ اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ نفع نہیں مل رہا جو باقیوں سے مل رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں اور اس سے تعلق بھی نہیں۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ جو ہیں وہ صرف جاننے والوں کو سلام کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان لوگوں کو جن کو نہیں جانتے ان کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ ہم ایک مادہ پرست تہذیب کا حصہ ہیں۔ مادہ پرستی، شادی کرنے سے پہلے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جس سے شادی کی جا رہی ہے ان کے اقدار کیا ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ ایسی فیملیز ماشاءاللہ موجود ہیں جو بالکل یہ دیکھتی ہیں۔ میجورٹی لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مٹیریلسٹیکلی، مادہ پرستی کے لحاظ سے یہ شخص کتنا سیٹلڈ ہے، یا یہ خاندان کیسا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کی گورنمنٹ کی جاب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک حد تک دیکھنے میں حرج نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سیٹل ہونا بھی ضروری ہے، لیکن جب ہم اتنا زیادہ ان چیزوں کو حاوی کر لیتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، ہم اچھے رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کتنی زندگیاں اس وقت برباد ہو رہی ہیں۔ لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے خاندان والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آگے سے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی سٹیٹس میں فرق ہے، ان کا سٹیٹس کچھ اور ہے، ہمارا سٹیٹس کچھ اور ہے۔ تو سٹیٹس کی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا کہ پریفر کرو دیندار کو، تاکہ تمہاری نسلیں سنور جائیں، تمہاری نسلوں کو ایک سوچ، ایک فکر مل جائے اور وہ فتنوں سے بچ جائیں۔ تو یہ سچ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو مادہ پرستی کا دور ہے۔ پھر جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن، گلا کاٹ کمپٹیشن، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہماری انڈسٹریز، ہمارا کارپوریٹ سیکٹر وہ اس رول پر مبنی ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن، گلا کاٹ کمپٹیشن، یعنی کہ کسی کو بھی روند کر آگے آ جاؤ، اور گلا بھی کاٹنا پڑے کسی کا کمپیٹ کرنے کے لیے تو کرو۔ آپ کے سامنے ہر چیز، لوگ دوسروں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کھینچتے ہیں، لوگ جو ہے وہ پیٹھ پیچھے چھرا گھونپتے ہیں، اور لوگ ترقی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ لوگ ترقی کے لیے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، لوگ ترقی حاصل کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، ریلیجس ویلیوز پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، بیکاز کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، بہت سخت کمپٹیشن ہے۔ ویک کا سروائیول بڑا مشکل ہے، اسٹرانگ ہی سروائیو کرے گا۔ وہ جو کلیور ہے، جس کو جو ہے وہ مختلف طریقے آتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے وغیرہ وغیرہ، وہ اوپر آ جائے گا، لیکن جو ظاہر ہے ویک ہے، کمزور ہے، وہ اوپر نہیں آئے گا۔ پھر انڈیویجولزم، انفرادیت۔ یاد رکھیے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ انڈیویجولزم کے اپوزٹ، انڈیویجولزم کے متضاد کوہیسونیس پر بیسڈ ہے، یعنی کہ ایسی ویلیوز جو لوگوں کو جوڑتی ہیں،
جو انفرادی نہیں ہے بلکہ معاشرے کو بھی افیکٹ کرتی ہیں اور معاشرے کے لیے بھی ہوتی ہیں. جیسے نیبر کے, ہمسائے کے حقوق اسلام نے ڈیفائن کیے, رشتہ داروں کے حقوق اسلام نے ڈیفائن کیے. تو اسلام میں کوہیسونیس ہے, جبکہ ویسٹرن سویلائزیشن انڈیویجولسٹک ہے نیچر میں, انفرادیت پر مبنی ہے کہ صرف اپنا سوچو اور اپنے لیے ہی سب کچھ کرو. اسی لیے جو شخصیت اسلام بنا سکتا ہے وہ شخصیت ظاہر ہے کہ کوئی اور وے آف لائف نہیں بنا سکتا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے نیکیاں اٹھتی جا رہی ہیں اور ہمارے معاشرے سے اچھے انسان جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. لوگ کتنا پریشان ہیں, اچھے انسان ملتے ہی نہیں. رشتے کرنے والے کتنا پریشان ہیں کہ اچھے انسانوں کی کتنی کمی ہے. ہر کوئی ڈرا ہوا ہے, کوئی کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہی تو بات ہے اصل میں, کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری تہذیب ایسے اصولوں پر مبنی ہے, ایسے ستونوں پر مبنی ہے ہماری تہذیب, جو کہ یہی پروڈکٹ نکال رہے ہیں. سچ کم ہو گیا ہے, اعتبار کم ہو گیا ہے, اور لوگ اور اچھے انسان کم ہو گئے ہیں ان شارٹ. اور بہت مشکل ہے اچھے انسان ڈھونڈنا, خصوصاً کوئی رشتہ قائم کرنے کے. اور پھر ظاہر ہے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے, کیپٹلزم, جو کہ ونس اگین نفع اور نقصان کی بیسس پہ چلتا ہے. ہر وہ چیز جو نفع دے, چاہے وہ جتنی بھی معیوب ہے, وہ چیز رائج ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, پورن انڈسٹری, یہ جو فحش موویز کی ایک پوری انڈسٹری ہے, کیوں بند نہیں ہوتی؟ حالانکہ اس سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں, اس سے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے. ریسرچز ہیں کہ اس سے ریپس جو ہے وہ جنم لیتے ہیں, ریپس والی مینٹیلٹی جنم لیتی ہے, اور کتنے اس کے نقصانات ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن یہ نہیں رکے گا. یہ کیوں نہیں رکے گا؟ کیونکہ بزنس ہے یہ بہت بڑا, اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے, اور یہ نفع دے رہا ہے. تو کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ نہیں, جب تک ایک چیز نفع دے رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے اور وہ چلے گی. اسی طرح سودی نظام, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم کس تہذیب کا حصہ ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہم اس تہذیب کا حصہ ہیں تو اچھے انسان کیسے جنم لیں گے؟ جب ہم ایسی تہذیب کا حصہ ہیں تو سکون کہاں سے آئے گا؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اچھائی کرنی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ اب بیچارے ہیں ہی اس تہذیب کا حصہ. تو اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ سلوشن کیا ہے؟ سلوشن اسلام ہے. سمپل ان ویلیوز کو رد کر کے, ان افکار و نظریات کو رد کر کے ہم نے اسلامک ویلیوز امپلیمنٹ کرنی ہے. اور کہاں سے امپلیمنٹ کرنی ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اپنے خاندان سے شروع کرنا ہے, اپنے دوستوں یاروں سے شروع کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں سے شروع کرنا ہے, اپنے ورک پلیس پہ شروع کرنا ہے. یعنی جہاں ہم جاب کر رہے ہیں وہاں پہ ہی ہم یہ ان کے اپوزٹ ویلیوز جو ہے, افکار و نظریات و اقدار, یہ رائج کریں. مثال کے طور پہ مٹیریلزم کی جگہ, آلدو اسلام میں اوور آل مٹیریلزم جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے, پیسے بھی کمانے ہیں, جاب بھی کرنی ہے, تو اسلام رہبانیت کا قائل تو نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اس مٹیریلزم کی جو انسان کو بالکل اللہ سے دور لے جاتی ہے اور مادہ پرست بنا دیتی ہے, جو کہ اللہ نے بھی کنڈیم کیا, الہاکم التکاثر, کہ مال کی محبت نے اور ایک دوسرے سے دنیاوی زندگی میں آگے بڑھنے کی محبت نے تم لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا, تم لوگوں کو دور کر دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. اور پھر وہ بھی کنڈیم کیا اللہ تعالیٰ نے مال کو جمع کرنا, الذی جمع مالا وعددہ, کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے, گنتا ہے, شمار کرتا ہے مال کو. تو یہ بھی کنڈیمڈ ہے, جس کو کہتے ہیں ہم کہ مال ہی جمع کیے جاؤ اور اس کو خرچ نہ کرو. تو آبویسلی یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. تو ان کا اپوزٹ کیا ہے؟ ان کا اپوزٹ ہے روحانیت. روحانیت کی بات کی جائے, لوگوں کی آخرت کی طرف توجہ دلائی جائے, لوگوں میں بردباری, صبر, برداشت, ان چیزوں کو پیدا کیا جائے. اور یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, اپنے گھرانے سے شروع کر سکتے ہیں. چینج اسی طرح آتی ہے, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ چینج آئے گی کہ ہم اپنا انپٹ سوسائٹی کو دینا شروع کر دیں. باقی جو چینج ہے, بڑی چینج, وہ اللہ رب العالمین نے لانی ہے, اور جب لانی ہے تو اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ ایفرٹ کرنی ہے, اور اس ایفرٹ کے لیے آپ سب کو چاہیے ہے کہ ان کے اپوزٹ ویلیوز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں اپنی جگہوں پہ, اپنی فیملیز میں, اپنے ورک پلیس میں, اور گڈنس کی چین بن جائیں, اچھائی کی چین میں شامل ہو جائیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.